آئیں آج قرآن کی ایک ایسی حیرت انگیز کہانی سنتے ہیں جو وقت اور ایمان کی تمام انسانی سوچ کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو صدیوں سے دلوں کو متاثر کر رہی ہے۔ چلیں اس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ 309 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایک پورے معجزے کا وقت ہے۔ یہی اس کہانی کا مرکز ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت کا اصل مالک کون ہے اور ایمان میں کتنی طاقت ہو سکتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر کوئی آج رات سوئے اور جب آنکھ کھلے تو سال ہو 2335، ٹیکنالوجی، زبان، پورا معاشرہ سب کچھ بدل چکا ہوگا۔ یہ کسی سائنس فکشن فلم کا آئیڈیا نہیں بلکہ اصحاب کہف کی ناقابل یقین حقیقت ہے۔ اچھا، اس کہانی کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا ہوگا، ایک ایسی سلطنت میں جہاں ایک خدا کو ماننا سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ بات ہے رومی سلطنت کی، اور اس وقت بادشاہ تھا دقیانوس۔ اب اس دور میں نظام کچھ ایسا تھا کہ بادشاہ کو نہ سمجھے خدا کا درجہ دیا جاتا تھا، اس کی عبادت کرنا ریاست سے وفاداری کا ثبوت تھا۔ تو ایسے میں ایک اللہ کو ماننا یہ صرف کوئی مذہبی بات نہیں تھی، یہ تو سیدھی سیدھی بغاوت مانی جاتی تھی۔ اور پھر بادشاہ کا حکم آ گیا، ہر طرف اعلان ہو گیا کہ ہر شہری کو ریاست کے بتوں کے آگے جھکنا ہوگا، اور اگر کوئی انکار کرے تو اس کا مطلب صرف نافرمانی نہیں بلکہ اذیت ناک موت تھی۔ یہ وہ دور تھا جب ایمان کی قیمت جان سے ادا کرنی پڑتی تھی۔ لیکن اتنے ظلم اور اندھیرے کے بیچ ایمان کی ایک چھوٹی سی روشنی چمکی۔ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا جانے والا تھا۔ یہ کوئی عام لڑکے نہیں تھے بلکہ اس معاشرے کے اچھے بڑے خاندانوں سے تھے۔ ان کے سامنے تو ایک زبردست مستقبل تھا، لیکن ان کے دلوں میں توحید کا نور جل چکا تھا، اور انہوں نے اپنے آرام، اپنی حیثیت، سب کچھ داؤ پر لگا دیا صرف ایک سچ کے لیے۔ تو مقابلہ بالکل صاف تھا، ایک طرف تھی دنیا کی طاقت، بادشاہ کا حکم، اور دوسری طرف تھا ایک اللہ پر پکا یقین۔ یہ شرک اور توحید کی کھلی جنگ تھی، اور ان نوجوانوں کے لیے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے وہ قدم اٹھایا جو صرف وہی اٹھا سکتا ہے جس کا ایمان بہت مضبوط ہو۔ انہوں نے اپنے گھر بار، اپنی دولت، سب کچھ چھوڑ دیا اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کر کے ایک انجان سفر پر نکل پڑے۔ یہ بھاگنا نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف ہجرت تھی۔ اور بس یہیں سے اس کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو عقل کو حیران کر دیتا ہے، ایک پناہ گاہ اور ایک ایسی نیند جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو وہ شہر کے ہنگامے اور بادشاہ کے ظلم سے بہت دور ایک غار میں پناہ لیتے ہیں اپنے وفادار کتے کے ساتھ، اور وہاں اللہ ان پر ایک گہری نیند طاری کر دیتا ہے، ایک ایسی نیند جو انہیں زمانے کے سرد و گرم سے بچانے والی تھی۔ دیکھیں، یہ کوئی عام نیند نہیں تھی، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک خاص حفاظت تھی۔ قرآن میں آتا ہے کہ سورج نکلتا تو غار کے دائیں طرف سے ہو کر گزر جاتا، اور جب ڈوبتا تو بائیں طرف سے کٹ کر نکل جاتا، مطلب دھوپ ان کے جسموں تک پہنچتی ہی نہیں تھی۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک کھلی نشانی تھی۔ اور وقت گزرتا گیا، ایک دن، پھر دوسرا، 1 سال، پھر 10 سال، پھر 100 سال، یہاں تک کہ 3 صدیاں گزر گئیں۔ وہ آرام سے سوتے رہے، اور باہر کی دنیا وہ تو پوری کی پوری بدل چکی تھی۔ اور پھر ٹھیک 309 سال بعد اللہ کے حکم سے ان کی آنکھ کھلتی ہے، لیکن جس دنیا میں وہ جاگیں وہ دنیا تو وہ تھی نہیں جسے وہ چھوڑ کر سوئے تھے۔ اٹھتے ہی سب سے پہلا بالکل ایک فطری سوال جو ذہن میں آیا وہ یہ تھا، بھائی ہم یہاں کتنی دیر سوئے ہیں؟ انہیں تو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ وقت کے کتنے لمبے سفر سے گزر کر آئے ہیں۔ کسی نے کہا شاید ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہی سوئے ہوں گے۔ سوچیں ان کا اندازہ کہاں اور حقیقت کہاں تھی۔ خیر، جب بھوک لگی تو انہوں نے اپنے میں سے ایک ساتھی کو کچھ پرانے چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجا کہ بھئی ذرا احتیاط سے جاؤ اور کچھ کھانے کو لے آؤ۔ اور بس
یہی وہ لمحہ تھا جب صدیوں پرانا یہ راز کھلنے والا تھا۔ تو جب وہ نوجوان شہر پہنچا، لوگ اسے اتنی عجیب نظروں سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ اس کے کپڑے، اس کا بات کرنے کا انداز، اور خاص طور پر وہ سکے جو اس کے پاس تھے، وہ اتنے پرانے کیوں تھے؟ حقیقت یہ تھی کہ دنیا پوری طرح بدل چکی تھی۔ جس ظالم بادشاہ کے ڈر سے وہ بھاگے تھے، وہ تو تاریخ کا ایک پرانا قصہ بن چکا تھا۔ اور سب سے بڑی، سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جس ایک خدا کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، آج وہی عقیدہ اس پوری قوم کا دین تھا۔ مطلب ان کی قربانی ضائع نہیں گئی تھی۔ تو اصحاب کہف کا یہ قصہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایمان، بھروسے اور اللہ کی قدرت پر ایک ایسا سبق ہے جو وقت سے بالاتر ہے۔ اس کہانی سے جو سبق ملتے ہیں نا، وہ آج بھی ہمارے لیے ہیں۔ پہلا، ایمان پر ڈٹ جانا۔ جب دنیا اور دین میں سے ایک کو چننا پڑے تو سچا راستہ کون سا ہے؟ دوسرا، اللہ پر بھروسہ۔ جب لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہیں، تب بھی اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ اور تیسرا اور سب سے اہم، اللہ کی حاکمیت۔ یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ زندگی، موت اور وقت، سب کا کنٹرول صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی لیے ان کی یہ کہانی آنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی بن گئی، اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت کہ جو رب کسی کو 300 سال سے زیادہ سلا کر دوبارہ اٹھا سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ یہ کہانی ایمان کی کیا تعریف کرتی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں، ہمارے دور میں ایمان اور دنیا کے بیچ انتخاب کا موقع آتا ہے، تو اصحاب کہف کی یہ عظیم داستان ہمیں کون سا راستہ دکھاتی ہے اور کیا ہمت دیتی ہے؟